کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام چاند نگر تھا۔ اس گاؤں کے ارد گرد سبز پہاڑ، بہتے چشمے، خوشبودار پھولوں کے باغات اور چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر تھے۔ یہاں کے لوگ بہت خوش باش اور محنتی تھے، لیکن گاؤں کے بچوں میں ایک بات سب سے زیادہ مشہور تھی۔ پہاڑوں کے اس پار ایک جھیل ہے جسے سب رازوں والی جھیل کہتے تھے کہ یہ جھیل عام جھیلوں کی طرح نہیں ہے۔ جب چاندنی رات ہوتی ہے تو جھیل کی سطح پر عجیب سی چمک پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی سچا دل لے کر جھیل کے پاس جائے تو اسے کوئی نہ کوئی راز معلوم ہو جاتا ہے۔ مگر اس جھیل تک جانا آسان نہ تھا۔ راستہ دشوار گزار تھا، جنگل گھنے تھے اور بڑے بوڑھے بچوں کو خبردار کرتے تھے کہ جھیل کی طرف نہ جانا۔ لیکن جہاں بچوں کا دل ہوتا ہے وہاں ضد اور تجسس بھی ہوتا ہے۔ چاند نگر میں 3 بہت اچھے دوست تھے، علی، زین اور نایاب۔ علی نہایت بہادر تھا، زین بہت سمجھدار اور نایاب بہت ہمدرد دل والی لڑکی تھی۔ ایک دن وہ تینوں باغ میں بیٹھے کہانیوں پر بات کر رہے تھے کہ اچانک علی نے کہا، دوستو، کیوں نہ ہم رازوں والی جھیل دیکھنے چلے؟ کتنے دنوں سے اس کے بارے میں سن رہے ہیں مگر کسی نے دیکھا نہیں۔ زین نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا، لیکن راستہ خطرناک ہے اور بڑے منع کرتے ہیں۔ نایاب نے مسکرا کر کہا، اگر ہم عقل اور ہوشیاری سے چلیں تو کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اگر ہم ڈر گئے تو کبھی کچھ نیا نہیں جان سکیں گے۔ سب نے عزم کر لیا۔ اگلی صبح جب گاؤں ابھی سویا ہوا تھا، تینوں اپنے اپنے تھیلے میں تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر نکل پڑے۔ ان کے پاس ایک پرانا سا نقشہ بھی تھا جو علی کے دادا نے دیا تھا۔ دادا نے کہا تھا، اگر تمہارا دل سچا ہوگا تو راستہ خود بخود آسان ہوتا جائے گا۔ راستہ شروع میں ہلکا پھلکا تھا، سرسبز کھیت، رنگ برنگے پھول اور ہلکی ہلکی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ پرندے چہچہاتے اور تتلیاں اڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ تینوں دوست خوشی خوشی آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دور جا کر جنگل شروع ہو گیا۔ درخت اتنے اونچے اور گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی نیچے نہ آتی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور ہر طرف سنوٹا چھایا ہوا تھا۔ نایاب نے ایک لمبا سانس لے کر کہا، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بس ایک ساتھ رہے۔ چلتے چلتے ایک وقت آیا جب راستہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ دائیں طرف ایک سنسان راہ تھی جہاں کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور بائیں طرف ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ علی نے کہا، ہمیں بائیں طرف جانا چاہیے، جہاں روشنی ہو وہی امید ہوتی ہے۔ زین نے بھی تائید کی اور تینوں بائیں طرف چل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا پل تھا جو ایک ندی پر بنا تھا، لیکن پل کے نیچے پانی کی بجائے بادلوں جیسا سفید دھواں تھا۔ پل پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی۔ بوڑھے نے ان کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، اے ننھے مسافرو، اگر رازوں والی جھیل چاہتے ہو تو سچ کا بوجھ اٹھا سکتے ہو۔ علی نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں بابا جی، ہم سچ کے راستے پر چلنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ بوڑھے نے اپنی چھڑی سے پل پر 3 نشان بنائے اور کہا، یہ نشان راستہ دکھائیں گے مگر سچائی، ہمت اور دوستی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ تینوں دوستوں نے سر ہلا کر شکریہ ادا کیا اور پل پار کر گئے۔ اب راستہ اور بھی عجیب ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے راستہ خود ہی بدل رہا ہو، لیکن جب وہ دل میں ایک دوسرے کا ساتھ اور سچائی کا عزم دہراتے، راستہ صاف ہو جاتا۔ آخر کار وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ سامنے چاندنی میں نہاتی ہوئی ایک جھیل چمک رہی تھی۔ پانی شیشے کی طرح صاف اور نیلا تھا۔ جھیل کے بیچ میں روشنی کا ایک گول دائرہ بن رہا تھا جو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ تینوں دوست حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اچانک جھیل کے بیچ سے ایک خوبصورت سنہری کشتی نمودار ہوئی۔ کشتی بغیر کسی ملا کے کنارے کی طرف بڑھنے لگی۔ نایاب نے کہا، شاید ہمیں کشتی میں بیٹھنا چاہیے۔ علی نے ہمت کی اور سب کو لے کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی آہستہ آہستہ جھیل کے بیچوں بیچ لے گئی۔ وہاں جا کر جھیل کی سطح پر ایک بڑا سا آئینہ نمودار ہوا۔ آئینے میں تینوں کے اپنے عکس نہیں تھے بلکہ ان کے دلوں کی خوبیاں نظر آ رہی تھیں۔ علی کا عکس بہادری، زین کا عکس دانشمندی اور نایاب کا عکس محبت اور ہمدردی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تب ایک نرم سی آواز گونجی، یہی راز ہے رازوں والی جھیل کا۔ سچائی، ہمت اور محبت ہی سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ جس کے دل میں یہ ہو وہ دنیا کے کسی بھی راز کو پا سکتا ہے۔ تینوں دوستوں کے دل خوشی سے بھر گئے۔ انہوں نے شکر ادا کیا اور واپس کشتی میں بیٹھ کر کنارے پر آ گئے۔ واپسی پر انہیں راستہ بالکل صاف دکھائی دیا، جیسے جھیل نے انہیں روشنی بخش دی ہو۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو سب حیران تھے۔ تینوں نے اپنی مہم کی کہانی سنائی۔ بڑے بوؤں نے خوش ہو کر کہا، تم نے سچائی اور ہمت سے کام لیا، اس لیے جھیل نے تمہیں اپنا راز عطا کیا۔ اس دن کے بعد چاند نگر کے ہر بچے کو یہ سبق دیا جانے لگا کہ سب سے بڑا راز اپنے اندر ہوتا ہے، سچائی، ہمت اور محبت۔ چاند نگر میں پھر کبھی کوئی ڈر کر نہ جیا۔ ہر کوئی ہنس کر، محنت سے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر جیتا رہا۔ اور رازوں والی جھیل، وہ آج بھی چاندنی راتوں میں اپنی روشنی بکھیرتی ہے، سچے دلوں کو اپنی طرف بلاتی ہے۔